چاہیے بھی قرآن نہیں انہوں نے گھاٹا پہ دینا انہوں کو پہلے اچھا مولانا میں ایک چھوٹا سا ڈاکٹر ہوں مجھے تھوڑا بہت میڈیسن کا پتہ ہے پیناڈول کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بخار کو کم کر کے بندے کو شفا کی طرف لاتی ہے پیناڈول نہیں دیکھتی کہ مجھے سنی کھا رہا ہے پیناڈول نہیں دیکھتی مجھے سکھ کھا رہا ہے مجھے عیسائی کھا رہا ہے مجھے کون کھا رہا ہے پیناڈول اپنی ڈیوٹی کرتی ہے لیکن جب ڈاکٹر کو پتا چل جائے کہ کسی جسم کو پیناڈول سے الرجی ہے وہاں وہ پیناڈول دے گا تو ری ایکشن ہوگا بیماری بڑھ جائے گی وہاں پیناڈول نہیں دینی چاہیے قرآن میں گھاٹا نہیں پر کچھ لوگ ہیں جنہیں قرآن سے الرجی ہے جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں جناب کچھ لوگ ہیں جنہیں قرآن سے الرجی ہے وہ جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو وہ سارا دن بھی قرآن پڑھے انہیں فیض نہیں ملتا ان کا گھاٹا بڑھتا چلا جاتا ہے اب وہ بندے کون ہیں جیتے رہے اللہ سلامتی عطا فرمائے اب وہ بندے کون ہیں ظالم تقریر شروع ہو گئی نہیں شروع ہوتی رہنے دو چھوڑ دیا نہیں قبلہ خطاب یہاں سے شروع ہوتا ہے اب تک میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قرآن یہ ہے قرآن یہ ہے قرآن یہ ہے قرآن یہ ہے قرآن میں یہ ہے قرآن میں یہ ہے اب آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ظالم کون ہے جو قرآن پڑھے تو اس کا تیلا نہیں بچتا دیکھیں کسی اسلام کے مکتبہ فکر پر میرا ہٹ کرنے کا کوئی پروگرام ہوتا ہی نہیں میں نے کبھی کسی کو برا کہا ہی نہیں اسلام کے اندر جتنے مکاتب فکر ہیں سارے مجھ سے پیار کرتے ہیں مجھے سنتے ہیں وہ سارے سنی ہو شیعہ ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو وہ مجھے سنتے ہیں انہیں پتا ہے یہ کسی کی دل شکنی نہیں کرے گا بلکہ قرآن کا پیغام دے گا اچھا لیکن میں درد دل دے رہا ہوں آپ کو کہ ظلم سے بچ جاؤ تاکہ قرآن کا تمہیں فیض ملے اب یہ ظالم کون ہے سورہ لقمان یاد آ رہی ہے ان الشرک لظلم عظیم اللہ فرماتا ہے شرک بھی ظلم عظیم ہے یعنی ایک طرف مشرک ہو ایک طرف ظالم ہو اللہ کہتا ہے ظالم مشرک ہے اور مشرک ظالم ہے آج پتا چلے گا مشرک کون ہے آج پتا چلے گا بابا فرید کو سلام کرنے والا مشرک ہے یا روکنے والا مشرک ہے مجھے اجازت دو میں قرآن پڑھوں تمہارے درمیان بیٹھ کر ہاں ہم تو قرآن کو ایسے پڑھا کرتے ہیں آج پتا چل جو ظالم ہے وہ مشرک ہے سنت پیر سید سونا مائی چشتی صاحب جو ظالم ہے جو ظالم ہے وہ مشرک ہے اور جو مشرک ہے وہ ظالم ہے قرآن نہ ہاتھ لگاؤ خبردار قرآن نہیں پڑھو جتنا قرآن پڑھتے ہو نقصان بڑھ رہا ہے تیلا نہیں بچنا تھوڑا قرآن نہ پڑھو یار قرآن ظالم دیکھیں یہ کون ہے ظالم اب مجھے اجازت دیں تو میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں نہیں میں ممبر پر بیٹھ کے کہوں فلانا ظالم ہے فلانا ظالم ہے فلانا مشرک ہے خبردار میری کیا اوقات میری کیا مجال میں سورہ
انبیاء کھول رہا ہوں، 21واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، میں اس کی پہلی آیت پڑھ رہا ہوں، میں اس کی دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، میں اس کی تیسری آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت نزدیک آ گیا ہے اور لوگ غفلت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اللہ کا ذکر ان کے پاس نصیحت بن کر آ رہا ہے، آتی ہے، اور وہ اسے سنتے ہیں لیکن کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں۔ لاہیاتن قلوبہم، ان کے دل ہی مردہ ہو چکے ہیں، ان کے دلوں میں زندگی نہیں ہے۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، بڑے ظالم ہیں یہ لوگ کہ کان میں باتیں کرتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپس میں کان میں باتیں کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا ظالم مشرک۔ یا اللہ ان کا قصور کیا ہے؟ فرمایا کان میں کہتے ہیں حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ محمد تو ہماری طرح ہے۔ اللہ فرمایا جو محمد کو اپنی طرح سمجھے وہ قرآن کو نہ پڑھا کرے، وہ جتنا قرآن پڑھتا ہے اس کا تیلا نہیں بچنے والا۔ جسے سمجھ آئیے بولو، میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ فیضان حضور سیدی شمس الفقہاء، فیضان حضور سیدی شمس الفقہاء۔ آپ بڑی پیچھے سے اٹھ کے آئے ہیں، میں آپ کو داد دیتا ہوں۔ یہ حضرت بڑی پیچھے سے اٹھ کر تشریف لائے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، یرا مصطفیٰ کو جو اپنی طرح سمجھتا ہے وہ قرآن نہ پڑھے کرے۔ وہ جتنا کاکے کدھر دیکھ رہے ہو یرا؟ ابھی تو ظالم کی تصویر باقی ہے، ابھی تو میں نے آدھی پڑھی ہے، تھوڑا رکو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، ابھی تو آدھی پڑھ رہا ہوں، ابھی تو ظالم کی تصویر باقی ہے۔ بڑے بڑے آپ کے چاچے مامے ظالم نکلنے والے ہیں، میرا قصور نہیں اگر آپ کا سارا خاندان ظالم نکل آیا تو، مجھے نہیں کچھ بھی کہنا، میں صرف قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اب جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سینہ تان کے سبحان اللہ کہو گا۔ آج قبلہ نے مجھے قرآن کا موضوع دیا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں جو نبی کو اپنی طرح سمجھے وہ قرآن نہ پڑھے، وہ جتنا قرآن پڑھتا ہے اتنا اس کا گھاٹا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ افسوس تو یہ ہے جسی گھر والی اپنی طرح نہیں سمجھتی وہ نبی کو اپنی طرح سمجھ رہا ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئیے، وہ جس کی گھر والی رات کو بستر پر سوئے کو دیکھ کے ڈرتی ہے وہ مصطفیٰ کو اپنی طرح سمجھ رہا ہے، جس کی قرآن بھی برابری نہیں کر رہا۔ بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا تو میں ابھی خطاب تھوڑا سا اور شروع کر لوں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ عنکبوت یاد آئی ہے، 29واں سورہ ہے قرآن حکیم کا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، ہماری آیتوں کو جو جھٹلائے گا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ وَمَا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، ہماری آیتوں کا جو بے ادب ہو گیا، ہماری آیتیں ہم دیکھو جو قرآن کی آیت کا منکر ہے وہ کافر ہے، جو اللہ کی آیت کا منکر ہے وہ ظالم ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو یار تم لوگ؟ دیکھو میں سمجھتا ہوں یہ باتیں کریٹیکل ہیں، ٹیکنیکل ڈسکس ہے، آپ والی نہیں ہے، پر میری مجبوری ہے بھائی، مجھے یہی آتا ہے۔ جو قرآن کی آیت کا منکر ہوگا وہ کافر ہوگا، جو اللہ کی آیت کا منکر ہوگا وہ ظالم ہوگا۔ قرآن کی آیت کے منکر کی توبہ کا انتظار اللہ کرتا ہے، ابھی بندہ بن جاتا ہے،
ابھی بندہ بن جاتا ہے، لیکن اللہ کی آیت کا جو انکار کرتا ہے وہ کبھی انسان نہیں بن سکتا، وہ اللہ کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یار آپ دیکھیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا نہیں فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ حضرت مریم کے پاس جناب جبریل آئے اور آ کہنے لگے بی بی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ مریم پریشان ہو گئی، کون ہے تو، کہاں سے آیا ہے؟ قالا انما انا رسول ربک لی اہب لکی غلاما زکیا۔ بی بی گھبرانا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، اور مجھے اس نے کہا ہے کہ میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، میں یار ترجمہ غلط ہو تو میری زبان کاٹ کر تلی پہ رکھ دو یار، میں تجھے بیٹا۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکے گا، مجھے تو کسی ہاتھ نہیں لگایا مرد نے اور میں نے بغاوت نہیں کی۔ کالا کذالک کالا ربک کالا هو علی حی